انسان بھی عجیب مخلوق ہے، نہیں ڈرتا تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، اور جب ڈرنے پہ آتا ہے تو اپنے ہی سائے سے ڈر جاتا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ جو ایمان لایا وہ نجات پا گیا۔ یاد رکھیں، نجات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نجات وہ ہے کہ ایک انسان سالہ سال دوزخ کی، قبر کی، حشر کی صعوبتیں برداشت کرے، اور پھر اسے جب وہاں سے نکالا جائے تو وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی جلا ہوا کوئلہ، حدیث میں آتا ہے، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک نجات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رتی بر بھی ایمان ہوا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور دوسری قسم، جب اللہ حشر میں اکٹھا کرے گا، سبھی کو وہاں پہ بلائے گا، تو جب بندے کو کہے گا کہ میں تم پہ راضی ہو گیا، تم اس رستے پہ چلے جو تمہیں بتایا گیا تھا، اور اس سے رکے جن چیزوں سے تجھے منع کیا گیا تھا، میں تجھ سے خوش ہو گیا، اور آج تمہارے لیے ایک بڑا انعام ہے، جاؤ تمہارے لیے جنت ہے، اور اسے اول وقت میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسے قبر، حشر، دوزخ کی صعوبتوں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ لیکن اس نجات کے لیے 4 شرائط اللہ نے رکھی ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سورۃ عصر بھی ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی اور صورت نہ ہوتی، یہی انسان کی فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے کافی تھی، کیونکہ یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے 4 شرائط بتائی ہیں انسان کی نجات کی۔ اس کا ایمان ہو، پہلے ایمان ہونا چاہیے، پھر وہ اس کے مطابق عمل صالح کرے، پھر جب کبھی کہیں اسے حق پہ ڈٹنا پڑے، حق کے لیے گواہی دینے پڑے، تو وہ ڈٹ جائے، حق بات کرے، حق بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور چوتھی چیز، صبر کرے، مشکلات، تکلیفیں، دکھ، درد، سارا کچھ آئے گا، صبر کرے، شکر کرے۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے 4 شرائط رکھی ہیں نجات کی۔ اللہ پاک ہمیں نجات کے صحیح فلسفے کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔